بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور، میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، عید کی آمد ہے، اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ کرنٹ افیئر سے نکل کر تھوڑا سا ڈیفرنٹ شو کیا جائے، تھوڑا سا لائٹر نوٹ اور تھوڑا سا آپ کی اور میری قسمت کا حال جانا جائے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دس کنٹری۔ آپ کے اور میرے پرابلمز، معیشت، ملکی مسائل حل کی جانب کب تک چلے جائیں گے، پریڈکشنز ہی ہیں، کچھ علم ہے، اسی کے اوپر کیلکولیشنز کی جا سکتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے چند مہمانوں کو زحمت دی کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جلدی جلدی مہمانوں کا تعارف کروا دوں اور پھر ون بائی ون کویسچنز ان کے آگے رکھتے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آغا بہشتی صاحب ہیں، ماہر علم فلکیات ہیں، اظہر سلیم صاحب ہیں، ماہر علم فلکیات ہیں، اور شیخ طارق صاحب ہیں، آپ بھی ماہر فلکیات ہیں۔ شیخ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ستاروں کی چال، پوزیشن، طاقت، حالات، واقعات، ان سب چیزوں کے اوپر افیکٹ کیسے کرتی ہے؟ پاکستان کہتے تھے اس کو لینا ہے۔ اوکے، ساتھ اور پاکستان کا کیا ساتھ بنتا ہے، ہم نے اس طرح یہ دیکھنا ہے۔ اب چونکہ ساتھ کا جب میں پہلے بھی پروگرام کیے اور اس میں بار بار میں نے یہ بات کی تو نشاندہی کی کہ جو ساتھ ہے جس کا تعلق مریخ سے ہے۔ اوکے، مریخ کا تعلق فتنہ فساد، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا اور یہ جو قانونی معاملات ہیں اسی سے ہے۔ اوکے، اور یہ چونکہ ساتھ ہے 8 دسمبر تک جانا ہے میرے ساتھ، تو اس لیے سسٹم چلتا رہے گا۔ اب تو اس میں اب تیزی آنی شروع ہوئی ہے۔ 11 درجے سے شروع ہوا تھا، مزید تیزی آئے گی۔ اب اس میں تیزی آئے گی، اب یہ اسی میں یہ ہے کہ اس میں تیزی آئے گی۔ اب حیران ہوں گے کہ یہ جو پیچھے کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا، فلم تو بھی پڑی ہوئی ہے، اور فلم جو شروع ہوگی وہ عید کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی، سینما میں لگ جائے گی پورا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کھڑکی توڑ شو ہے جی، اور یہ اگر جو کوئی سب یہ سمجھ رہا ہے کہ فوری طور پر کچھ چیز کا حل نکل آئے گا، فوری طور پر اس کا حل نہیں ہے۔ یہ معاملہ چلے گا بھی، ایسے ہی چلے گا، مطلب ایک پورا سال چلے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ میری کوئی بات کوئی سچ ہو، لیکن ہم بہت بڑے خطرے میں گرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک رحم۔ اس میں ایک یہ ہے ساتھ کی عدد کی بات۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان کا ہے تو اس میں حکمرانی جو ابھی کسی کو نہیں ملنی۔ اوکے، کوئی بھی پارٹی جیسے پی ٹی آئی اگر سمجھ رہی ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں گے، وہ الیکشن اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چلے اگلے سوال پہ چلے جاتے ہیں۔ اظہر صاحب، ذائچہ اور جنم کنڈلی، یکسانیت کیا ہے ان میں؟ ایک کامن کیا چیز ہے اس میں؟ یہ ایک اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ذائچہ اور جنم کنڈلی دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ذائچہ تو کسی بھی ایج میں بنایا جا سکتا ہے، آپ اس کو برتھ چارٹ کہہ لیں، آپ اس کو ذائچہ کہہ لیں، آپ کنڈلی کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ کنڈلی بیسیکلی انڈین نیم ہے اس کا، اوکے، جو ہاراسکوپ ہے، برتھ چارٹ ہے، وہ ویسٹرن نیم ہے اس کو۔ ذائچہ اس کو آپ اردو میں کہہ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ذائچہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ جب بچگانہ، جب جنم کنڈلی جب بچہ پیدا ہوگا تب بنتا ہے، آل دیٹ، تو ذائچہ تو کسی ایج میں بھی بن جاتا ہے۔ ذائچہ جنم کنڈلی بھی آپ کی بیسیکلی ذائچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے برتھ چارٹ کے اوپر بنتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، جو برتھ چارٹ ہوتا ہے، اوکے، آپ کسی ایج میں بھی آپ بنوا لیں، آپ کا ذائچہ ہی بنے گا۔ آپ اس کو نام چاہے جنم کنڈلی دے لیں، چاہے برتھ چارٹ دے لیں۔ یہ پروڈیوسر صاحب کا سوال تھا، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوا تھا جی، یہ سوال ضرور پوچھنا ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہوگا اس کے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ملکی معاملات کے اوپر، کیونکہ کویسچنز کافی سارے ہیں تو ہمیں ایک ہی شو کے اندر سارا کچھ کور کرنا ہے۔ آغا بہشتی صاحب، اکنامک صورتحال جو ملک کی چل رہی ہے، کب تک دیکھتے ہیں کہ اسی طرح چلتی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ موجودہ حالات تو جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں علم فلکیات اور اس کی روشنی سے، اقتصادی حالات اس وقت تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ کسی صورت کوئی اچھی کوئی خبر فی الحال مجھے اگلے 7-8 مہینے تک کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ مہنگائی کے جو سلسلہ ہے اگلے سال تک بھی نظر آ رہا ہے۔ اور کسی حد تک معاملات، جب تک یہ الیکشن کے جو معاملات بنیں گے اس سے یہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ جب تک ہم الیکشن پہ نہیں جائیں گے، یہ جولائی اگست کے درمیان حالات کی بہتری کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور وہ سیاسی حوالے سے آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور جو طوفان کھڑا ہے خصوصاً جو سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یقیناً گھر کی تبدیلیاں ہیں ہر ایک کی، اور اس وقت موجودہ حکومت زوال کی نچلے سطح پر موجود ہے، 8ویں گھر پر موجود ہے، اور ایک ستارہ بہل ایک ستارے سے اس وقت موجودہ جو حکمران ہے اس کا تعلق ہے، اور زحل کے 10 گھر سے ہیں۔
تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ اٹھنے والی ہے، یہ مکمل طور پر تباہ اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. اور عمران خان کا ستارہ اگر آپ اجازت دے دو تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس طرف بھی آنا ہی، لیکن چلیں آپ. اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے میں عمران خان کو یہ مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو زوال کی کیفیت مکمل طور پر نکل چکی ہے اور آپ آگے وزیر اعظم بننے والے ہو. تمام خطرات آپ سے ٹل چکے ہیں. البتہ 2 میدانوں پر آپ کو مزاحمت کرنی ہوگی، ایک کورٹ اور دوسرا اپنی حفاظت کی طرف توجہ دینا ہوگا. جی شیخ صاحب، آغا صاحب سے متفق ہیں آپ کہ معیشت اسی طرح چلے گی ابھی ہماری؟ آغا صاحب نے میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم فریم کم دیا ہے تھوڑا سا. میرے خیال میں امیڈیٹلی ریلیف کو اگر کہ معیشت اکنامک فرنٹ پہ اگر دیکھیں تو مجھے 2026 سے پہلے نظر نہیں آتا. جو امیڈیٹ ریلیف کی میں بات کر رہا ہوں، ٹوٹل اس سے آؤٹ ہونے کی بات امیڈیٹ ریلیف، جی امیڈیٹ ریلیف کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بھی 26 تک. ہاں جی 26 تک. اور اگر ویسے اگر دیکھا جائے کہ کہاں پہ جا کے کوئی پاکستان کے حالات کوئی بہتر ہوتے ہیں اکنامکلی کنڈیشن میں اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور یہ ساری چیزیں، 2030 7 years to go. 7 سال اسی طرح چلیں گے، مہنگائی یہی رہے گی، بہت کریٹیکل سچویشن رہے گی. مطلب حالات اکارڈنگ ٹو دیٹ سٹانس حالات فردر خراب ہوئیں گے. ابھی میں اگر تھوڑا سا مجھے کہیں تو میں ایسٹرالوجیکلی بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. پاکستان کے جو نیٹل اسینڈنٹ کی ڈگری ہے، جو رائزنگ ڈگری ہے بیسیکلی، اس کے اوپر اس وقت یورینس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جب سے یہ یورینس آیا ہے، جس دن یورینس کا اسپیکٹ ہم لیتے ہیں 2 ڈگری کے اوپر. ٹھیک ہے، 14-15 مارچ اسٹارٹ ہوا، یہ 2 ڈگری کے اندر اور 2 ڈگری کے آربٹ کے اندر آیا. اور آپ نے دیکھا ان دنوں میں 2 دنوں میں زمان پاک میں کیا ہوا. ابھی اس نے ایگزیکٹلی اسینڈنٹ کے اوپر آنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 ڈگری اس کو کراس کر کے بھی جب تک اس نے گزر ہی نہیں جانا، اس وقت تک اس کا اسپیکٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تقریباً آپ کا اگست ستمبر تک کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو یہ حالات ایسے ہی ہیں. اس کے بعد دوسری طرف پلوٹو جو ہے وہ آپ کا اسپیکٹ بنانے لگا ہے پاکستان کے 10th ہاؤس کے قصب کے ساتھ. 10th ہاؤس کا قصب جو ہے وہ آپ کی رولرشپ کو ڈیل کرتا ہے، رولنگ سسٹم کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، پلوٹو ٹرانسفارمیشن کا پلانٹ ہے. اب پلوٹو جس وقت ٹرانسفارمیشن کے پلانٹ کے اوپر آئے گا اور یہ اسپیکٹ بنتے رہنا ہے، تقریباً 3 دفعہ اسپیکٹ بننا ہے یہ 2026 تک. اوکے، ٹھیک ہے، 2026 تک جب تک یہ بنتا رہنا ہے تو اس وقت تک آپ کا رولنگ سسٹم پراپر سیٹ اپ نہیں ہو سکے گا. آپ کی گورنمنٹ آ بھی جائے، آپ کی گورنمنٹ الیکشن ہو بھی جائیں، گورنمنٹ آ بھی جائے، اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی. چاہے وہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ جس کی مرضی گورنمنٹ ہو، چانسز تو یہ ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کی آئے گی. یہاں پہ مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رولنگ سسٹم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. جو آپ کا اس وقت پرائم منسٹرشپ ہے، یہ پارلیمنٹ کا جو ہے، اس میں کچھ چینجز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ صدارتی بالکل پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ پولیٹیکلی کام مطلب دیکھیں پلوٹو نے ٹرانسفارم کرنا ہے ساری چیزوں کو، رولنگ سسٹم کو ٹرانسفارم کرنا ہے. تو جو ٹرانسفارم کرنا ہے تو اس نے جو کرنٹ سسٹم سے اس نے نیا شفٹ لے کے آنا ہے. اب وہ شفٹ ہمارے ذہن میں اس وقت جو آ سکتا ہے وہ تو صدارتی نظام ہی ہے. اب کوئی اور آپشن بعد میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نظام، کوئی اور آپشن آ جاتی ہے تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا. اور یہ پروسیس 2-3 سال کا ہے سوئچنگ کا. بالکل وہ اسٹیبل سسٹم ہوگا اکارڈنگ ٹو یو؟ ہاں جی، اس میں ظاہر میں نے بتایا نا کہ جب اس نے ٹرانسفارم کر دیا، جیسے کہ ٹرانسفارمیشن کے پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ پینفل ہے. جب ٹرانسفارمیشن ہو گئی اس کے بعد ٹھیک ہے سارا، اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہے. جناب دیکھیے جو جس اکانومی کی بات کر رہے ہیں اس میں بہتری آ جائے گی. اکانومی میں بہتری، اس میں اکانومی میں بہتری تو میں اسی ستمبر کے بعد ہی دیکھ رہا ہوں، اسی ستمبر کے بعد. لیکن چونکہ جب 2024 شروع ہوگا تو اس میں زیادہ بہتری آ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا جو سٹار ہے، اردو میں بتاتا ہے اسد ہے، اس میں یورینس بھی آ کر بیٹھا ہوا ہے. اس کا کام ہے تبدیلیاں دینا. تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تبدیلیوں کا یہ 21 درجے پر جا کے تبدیلی شروع کر دیتا ہے. اس وقت ہم 20ویں درجے پر ہے. اب ہر 4 دن کے بعد ایک درجہ بدلے گا. تو 4 دن کے بعد میں آج کا جو حساب سے یہ 20ویں درجے پر ہے، 4 دن کے بعد یہ 21ویں درجے پر ہے. یورینس تو آئی تھنک اس وقت ٹورس میں ہے، لیو میں تو نہیں ہے، اسد میں تو نہیں ہے. وہ دیکھیں میں آپ نے اپنا بنایا ہوگا، لیکن میں نے اپنا جو ذائقہ بنایا مجھے تو اس میں آسمان میں جو پوزیشن ہے وہ تو یورینس کی اس وقت ٹورس کے اندر ہے. دیکھیں جی میں انڈین وہ کرتا ہوں، انڈین میں جو پوزیشن ہے، انڈین میں تو ایک گھر پیچھے چلے جائیں گے، آپ ایریز میں چلے جائیں گے، آپ لیو میں تو نہیں جائیں گے. دیکھیں آپ کا اپنی پوائنٹ آف ویو، میرا یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ایک آ رہی ہے. لیکن یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں، لیکن وہ کیلکولیشن تو نہیں، وہ لیو اور ایریز کے اندر بھی اگر دیکھیں تو 5 ہاؤسز کا ڈفرینس ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اور یورینس کا ایک جو سائیکل ہے وہ تقریباً 14-15 سال کا ہوتا ہے. 15 سال، یعنی وہ جو بتا رہے ہیں کہ اگر لیو میں اگر ہم کاؤنٹ کریں، اسد میں اگر کاؤنٹ کریں یورینس کو، تو یورینس تو بھی 15 سال بعد جا کے 15 چوکے 60 سال بعد جا کے لیو میں آنا ہے.
میں اپنا ایکسپلین کرتا ہوں جو تبدیلی دوبارہ آسان لفظ الفاظ میں۔ وہ ان کا ایک سسٹم انہوں نے اپنا نکالا ہوا ہے، میں نے اپنا نکالا ہے، ہر ایک اپنا اپنا سسٹم ہے۔ اچھا تو میرے تو میں جو اپنی بات میں نے اپنا موقع بیان کرنا ہے نا، جو مریخ اس میں لیو میں یورینس بیٹھا ہے، اب مریخ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، 4 دن کے بعد اس میں آ جائے گا۔ مریخ کا تعلق پھر ہماری جو طاقتور ادارے یا مسلح افواج یا جو اس کے ساتھ ہے، جو طاقتور ادارے ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اب ان کا رول ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ ان کا رول ختم کب ہوا؟ اب شروع ہوگا، میں نے جیسے آپ سے کہا تھا بہت تیزی سے کام بڑھے گئے، اب رول ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ تو میں آپ نے دیکھا کہ رول اب سمجھے شروع ہو گیا ہے، تو 4 دن کے بعد جب میں نے اس پر آئے گا تو 4 دن بعد وہ اس کے ساتھ بھی اس کی پاور بڑھ جائے گی اس کی مریخ کی، تو پھر اس کا رول ادا کرنے کا وقت آ جائے گا۔ پھر میں یہ دیتا ہوں کہ ہمارا یہ جو اگلا چند دن ہے اس میں وہ اس کا رول اتنا شدید ہو جائے گا کہ ہم مخلوط ایک حکومت کی طرف جائیں گے، مخلوط حکومت کی سارے طرف۔ اس کو وقتی طور پہ چاہے ایمرجنسی لگائیں یا مارشل لا لگائیں، کہ میں کہتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اگلے پروگرام پہلے بھی پروگرام میں نے کہا ہے کہ جو مرضی کریں یہ کرنا ہے، کر کے اس کے بعد یہ ایک گورنمنٹ کو بنا کر لاتے ہیں اور اس کو ہمارے سر پہ بٹھائیں گے، جو کچھ ٹائم چلے گی، جیسے 1.5-2 سال تک اس کو چلائیں گے، جب تک یہ اپنے مقاصد۔ نہیں سر جی، آندے 1.5-2 سال لینے پھر جاندے مرضی نہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ہاں ہم نے دیکھنا کہ 2024 کا اینڈ ہوگا تو پھر اس میں تبدیلی آ جائے گی، پھر یہ اپنا جو گھر ہے اس تبدیل کر لے گا۔ چلیں اگلے سوال کی جانب آتے ہیں۔ ہر گورنمنٹ ایک اینٹی امریکن سٹانس لے کے چلتی ہے، ہر گورنمنٹ جب آؤسٹ ہو جاتی ہے، جب ختم ہو جاتا ہے ان کا اقتدار، تو جی مجھے امریکہ کے کہنے پہ نکالا گیا، ووٹ کو عزت دو، اس طرح کے ڈفرینٹ سٹانس آ جاتے ہیں۔ ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں وہ بھی امریکہ کے خلاف بیانیاں لے کے چلتی ہیں۔ تو یہ ہماری جو فورن پالیسی ہے پاکستان کی، ایٹ سم پوائنٹ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہوتی کہ جہاں صرف پاکستان اپنی بات کر سکے، انڈیپینڈنٹ ہوتی کہ فیوچر میں نظر آ رہی؟ اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ باہر کی طرف سے کوئی ہمیں ایسا مسئلہ ہے انڈیپینڈنٹ۔ نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اپنی پالیسی جس میں انٹرفیئرنس لوگ باہر کے ممالک کی ختم ہو جائے، وہ پاسبل ہے؟ اب میں نے کہا نا اب ختم ہو رہی ہے، اب چند دن میں دیکھیں گے ختم ہو رہی ہے۔ اب جو معاملہ چل رہے ہیں، مطلب پلان A B C جیسے تیار ہوتے ہیں، اب تیار ہے۔ پلان A چل گیا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہاں تک بات پہنچی ہے، جیسے الیکشن کی بات ہے کہاں تک پہنچی ہے۔ 14 مئی کا لوگ الیکشن کہہ رہے ہیں، اوپر سے بھی آرڈر جو لوگ اور ستاروں کا فرق رکھنا ہے نا، تو میں لوگ تو ہم بیٹھے ہیں، ہم مجھے اس میں الیکشن میں ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم نے ستاروں کا میں بتانا چلنے کی بات کر رہا تو پھر مجھے کہتے ہیں مجھے 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، نہیں آ رہے۔ ٹھیک، ایک تو ایک بات ہوگی، تو اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوگا، 14 مئی سے پہلے بہت کچھ ہو چکا۔ پھر ہم اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو جیسے جولائی کے اینڈ تک بھی وہ جو جس حکومت کا میں نے ابھی آپ کو چھوٹا سا خاکہ پیش کیا ہے، اس کے بننے کے چانس کہ وہ بن چکی ہوگی۔ پھر اس نے سب کو لے کر کے چلنا ہے، معیشت کو بھی، ملکی معاملات کو بھی، اس چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہ سموتھ ہو جائے گا، ہر بندہ اپنے گھر بیٹھا رہے گا، جتنی مرضی پلاننگ ہے ہر پارٹی کر لے، ابھی انہوں نے گھر بیٹھنا ہے، ان کے حصے میں کچھ نہیں آ رہا ابھی۔ آغا بہشتی صاحب، یہاں پہ تو ہم نے مارشل لا بھی لگوا دیا ہے اور پھر 2 سال ہم نے اس کو ٹائم بھی دے دیا کہ 2 سال چلے گا اور اس کے بعد پھر تبدیلی آئے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل کچھ نہیں ہوگا، اسی سال الیکشن ہوں گے، سیدھے عمران خان آ جائے گا، کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی تینوں صوبوں میں، کیونکہ ہم وہ پریڈکشن کریں جو ادھر ادھر گھما کے ادھر سے یہ ادھر وہ، تو مزہ نہیں آتا لوگوں کو بھی نا۔ ہم سیدھی بات کریں، کل آپ کو چلاتے ہوئے اچھا ہوگا تو بھی آپ کو مزہ آئے گا، نہیں ہوگا تو بھی اچھا ہوگا۔ آپ کو یقیناً میں آپ کو کہہ دوں کہ بلکہ میں حساب لگا رہا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے 36 فی الحال جو ہے وہ سیٹیں نظر آتی ہیں، آپ نوٹ کر کے رکھیے۔ جی میں یہ لکھ رہا ہوں صاحب، 21 آزاد امیدوار ہیں، باقی تمام کے تمام جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے جیت جائے گی، اور ایسے طریقے سے جیتے گی یہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ عبرتناک شکست دے گا پاکستان تحریک انصاف، اور اس وقت اسلام آباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی۔ KPK میں اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے نوٹ کر لیجئے، مولانا فضل الرحمان 2 ہے، پیپل پارٹی 1 ہے، ANP 0 ہے، باقی جتنے سیٹیں سب کے سب جو ہے وہ مولانا 2 پورے KP میں، پورے نوٹ کر کے رکھیے، میں لکھ رہا ہوں۔ جی اور باقی رہ گئی وہاں پر مکمل عمران خان آ جائیں گے، اور سندھ میں بھی اس وقت پیچھے سے ماہم کہہ رہی ہیں آگا بہشتی صاحب کی باتیں سچ ہو جاتی ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ خیر اللہ کرنے والے سچی کی بات نہیں کہہ سکتی، یہ بات ایک علم ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیلکولیشن ہے نا، حساب ہے۔ مگر فی الحال جو موجودہ حالات ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان پورے عمران خان کے حق میں ہیں، اور بلندی اور تیزی کے ساتھ وہ شہرت کی مجھے حیرت ہوتی دیکھتے ہوئے، شاید میرے دوست اور یہ اپنی علوم سے بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کے جو عادات ہے اور عمران خان کے عادات اور وزیر اعظم کے عادات ہے وہ مطابقت عمران خان کے مطابق ہے، اس کے برش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور علم فلکیات عبرانی کے ایک قانون ہوتا ہے کہ جب ہم حساب کتاب لگاتے ہیں
جیسے میرے دوست بھی کہہ رہے تھے بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، کچھ ستارے آپ کے روزمرہ زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں، پھر اس میں کچھ اچھے ستارے آتے ہیں، کچھ برے ستارے آتے ہیں، اس میں کیفیت دیکھی جاتی ہے اس وقت کی، پھر ہمارے ایک لمبی حساب کتاب ہوتی ہے۔ اس وقت عمران خان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، یہ 10 دن تھوڑا سا مسائل کا ہے، اس پہ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر اس سے نکلے گا، کیونکہ اس وقت سیدھی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے، 2023 میں ہی آنے والی ہے، 2023 میں ہی عمران خان وزیر اعظم بنے گا۔ دیکھیے جی، جب بھی انتخابات ہوئے، جی میرا یہ کہنا ہے جب انتخابات ہوئے تو یہ عمران خان کے بغیر ہوں گے، پی ٹی آئی تو ہوگی لیکن عمران خان کے بغیر ہوں گے، ایک تو بات یہ ہے، اس میں یہ کلیئر بات۔ آپ اس پنڈی کے رہنے والے تو نہیں ہیں؟ نہیں، پنڈی کا رہنے والا نہیں، لاہور کے رہنے والا ہوں، عمران خان کے بغیر ہوں گے۔ اور اگر اس کی گورنمنٹ، ویسے تو ابھی امکان نہیں ہے کہ ایسا فوری طور پر الیکشن ہو جائے، کہ یہ ضرور امکان ہے کہ اس کی گورنمنٹ، اس کی جب بھی ہوں گے پی ٹی آئی آ جائے گی، لیکن چلے آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آ جائے گی۔ اگر آ بھی جاتی ہے being a student of journalism and being a student of political تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال سے زیادہ انصاف عمران خان کے علاوہ ہے کچھ نہیں، نہیں، آپ صحیح تحریک کہہ رہے انصاف کا مطلب عمران ہیں۔ خان ہے۔ ایک آپ عمران خان کے بغیر الیکشن ہوں گے، پھر اس کے بعد پھر ایک سال تک زیادہ سے زیادہ اگر ہو بھی جاتا ہے، ایسا موضوع ہو بھی جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو، تب بھی اللہ دا نام لو، الیکشن موجزہ نہیں ہوندا، الیکشن ہون دیو۔ میں موضوع کہوں گا کیونکہ مجھے اپنے جو میں نے ذائچہ بنایا ہے، مجھے اس میں ابھی بہت کچھ کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ اتنے سیدھے نہیں ہے کہ ادھر سے سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا اور الیکشن ہو جائے اور سب الیکشن میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سر آپ کیا آپ کہتے سے ہیں؟ معذرت ایک سوال ہے، ویسے بڑا علمی سوال ہے یہ، وہ کون سے ستارے کے ماتحت آپ نے بتایا کہ یہ الیکشن میں عمران خان آؤٹ ہو رہے ہیں؟ ویسے اگر بتا دیں تو سامعین کے لیے اچھا ہوگا۔ دیکھیے عمران خان کو اگر آپ نے ایک سروے کی عمران خان کو لینا ہے نا، تو اس کی زندگی کے پورا ذائچہ بنانا پڑے گا ستارہ کہ بتائیں آگے دیکھو، ہر ایک نے اپنی ڈیٹ آف برتھ رکھی ہے نا، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ پھر تو مختلف ہے، تو پھر تو علمی آپ نے اگر سٹار بنانا تو اس کا یہی میرا سوال ہے کہ اگر ہر بندے کی مختلف ہے تو کس کا کوئی مانے گا، کس کو غلط ہے، کس کو ان مانے کی گا؟ والدہ کا نام، اب ان چیزوں کو ساروں کو کمبائن کریں۔ سر ذرا رک جائے، ذرا آسان کرتے ہیں نا لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ 2 ہے جمع 2 4 بن جاتا ہے، یہ علم ہے کہ جمع 2 جمع 2 7 بنا دیا، یہ علم نہیں ہے۔ جی جی، علم وہ ہے جو سب کے لیے ایک سا ہو۔ بالکل۔ اگر تو آپ تمام لوگوں کا ایک ہی پیٹرن ہے کیلکولیشن کا کہ آپ کہتے ہیں ماہر فلکیات ہے، تو آپ نے ستاروں کی کیلکولیشن ہی کرنی ہے نا سر، انہی کی چال اور انہی کے وقت کیلکولیٹ کرنا ہے۔ وہ تو آپ سے سٹارٹ کر لیں، آگا سر میری عرض سن لیجیے پہلے، وہ آپ سے سٹارٹ کر لیں یا آگا سب سے سٹارٹ کر لیں، وہ تینوں کی ایک ہی آئے گی۔ جی، مطلب میرا ڈیٹ آف برتھ ہے نا جو، تو اس کے اگر ڈیٹ آف برتھ کا مہینہ، دن اور اگر سال کیلکولیٹ کریں گے تو عدد تو ایک ہی بنے گا نا سر، نمبر تو ایک ہی بنے گا، تو وہ آپ تینوں میں سے کوئی بھی کیلکولیٹ کرے گا تو نمبر ایک ہی بنے گا، اور آپ نے اسی نمبر کے گرد ساری اپنی کیلکولیشن کرنی ہے۔ اتنے میجر ڈفرینسز کا فرق آ کیسے رہا؟ آپ دیکھیں اسی نمبر کو آپ نے اس نمبر کی پاور کو انہوں نے کسی اور سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، میں نے کسی اور طریقے سے کرنا ہے، اپنا معاملہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے 7 کے تو کہا یہ کہ تعلق ہی جنگل جدل فتنہ فساد لڑائی جھگڑے یا مارکوٹائی سے ہے اور یہ قانونی معاملہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک انہوں نے کسی نے کہا کہ اس کا تعلق کس سے ہے، یہ میری کیلکولیشن، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو تجربات ہیں اس سے سیکھنا ہے نا کہ میری 7 کو علم کا اور تجربات کا الگ الگ، میں نے بتایا کہ 7 کی پاور کو مجھے معاف کر دیجیے گا، علم اسٹیٹک ہے سر، جی، علم کی کیلکولیشن وہی آنی ہے جو ہے۔ جی میں یہ بتا رہا ہوں 7 نے کہا وہ کام کرنا، نمبر کو بھی کوئی نہ کوئی پلانٹ رول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آغا صاحب نے وہی پوچھا ان سے کہ جی آپ کس پلانٹ کے انڈر انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے انڈیکیٹ کیا کہ ان کی تو اگر ویدک حساب سے کر لیں، ویسٹرن حساب سے کر لیں، مجھے تو ادھر پھاڑ لو کسی پلانٹری پلیسمنٹس ان کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس طریقے سے۔ مجھے جو 6 ہے عمران خان جو عدد میں نے نکالا وہ 6 نکالا ہے، 6 جی 6 اور 7 کسی طرح پر دوست نہیں ہے۔ جب 2 عدد ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، کس سے ابھی 2 عدد نہیں ہے۔ پوچھو کس سے یار کہتے ہیں وہ آپ لوگ ذرا ہمارے لیے دونوں آپ آپس میں آسانی کر دیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آ سکے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے تو ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لینی ہے، ان کی والدہ کا چلو نام لینا آگے ہے، بڑھتے ہیں، ان کا بھی نام لینا ہے، ان کا نام آگے سب آپ نے کنفیوز کر دیا نا ہمیں۔ دیکھیں جیسے آپ نے سب سے پہلے ان سے ایک سوال کیا کہ کنڈلی میں اور اس میں ذائچے میں کیا فرق ہے، سیدھا فرق ہے۔ ہم جو ہوتا ہے کنڈلی وہ انڈین کہتے ہیں، ذائچہ ہم اردو میں سے کہہ دیتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بات ایک ہی ہے۔ نہیں بات ایک ہی ہے، وہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں، آپ کے الیکشن ان کے بغیر۔ ابھی ان کے پاس جو چیز آئی ہوگی، ان کے پاس اس کی جو ڈیٹ آف برتھ آئی ہوگی، انہوں نے اس حساب سے لینا نا، ڈیٹ آف برتھ بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے غلط ہو ان کے پاس، ہاں اسی میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ بھی کنفرم کر دوں خان صاحب کی، تو پھر دونوں آپ کیلکولیشن دیکھیں آپ کہیں گے کہ وہ ڈیٹ آف برتھ کنفرم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے طریقے سے کہ وہ میں کہتا ہوں میرے پاس جو وہ، ہاں
ہر بندہ یہ کہنا کنفرم ہے کلیمنٹ ہے کہ میرے پاس جی، وہ کہہ رہے ہیں کنفرم ہے، اسی طرح میں بھی کہوں گا میرے پاس سر جو کنفرم کارڈ کے اوپر ہم تو وہی مانیں گے نا. آپ وہ مانیں گے نا. میرے پاس دنیا میں نہیں ہے کہ ہم دوبارہ دیکھیں آپ جتنی بھی آپ شخصیات دیکھیں نا جو اس لیول کی ہیں جی کبھی بھی کسی کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک بتاتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس نارملی نہیں بتاتی وہ ٹھیک، اس لیے استعمال کر لیں ڈیٹ آف برتھ. تو اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس کا نام اس کی والدہ کے نام پر جاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ٹھیک، اس لیے کہ ان کو پتا ہے اگر مشکل ہو جاتی ہے نا، پھر ہمیں پھر اس میں جانا پڑتا ہے. بات کو مختصر کروں گا میں. علم جو سا مرضی استعمال کر لیں. جو اسٹرالوجی ہے نا، جو علم نجوم ہے، وہ ایک جسٹ لائک اے لینگویج. ٹھیک ہے، آپ ایک ایکسپریشن اردو میں دے رہے ہیں، ایک ایکسپریشن انگلش میں دے رہے ہیں، ایک ایکسپریشن فرینچ میں دے رہے ہیں. رونا وہی رہے گا. آپ جو سا میتھڈ مرضی یوز کر لیں، اینڈ رزلٹ سیم نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نہیں چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ ویدک ہے، چاہے وہ ویسٹرن فارسی ہے، جو سے مرضی ہے، وہ سیم نکلنا چاہیے. نہیں نکلتا تو اسٹرالوجر کے علم میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. لیکن یہی نا، اب انہوں نے اپنی بات کی ہے نا، پروگرام ہے نا، یہ ریکارڈنگ پروگرام ہے نا، چل رہا ہے نا. میں نہیں سمجھتا اگر آپ میں نہیں سمجھتا، لیکن دو لوگ ایک چیز پہ متفق ہوں تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا. وہ دو متفق ہیں ایک چیز کے اوپر، میں اس پہ متفق، ان سے متفق نہیں ہوں. میں ان سے متفق نہیں، میں نے اپنی بات کی ہے. پروگرام آپ کا ریکارڈڈ ہے، جب یہ ریکارڈ ہوگا نا تو ہم آگے چل کے دیکھ لیں گے، ابھی 2-3 منٹ سب کچھ پتہ چل جائے گا. فیر انف. چلیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. جی بظاہر آپ کے نزدیک 2023 میں الیکشن نہیں ہو رہے. جی فی الحال آپ کے نزدیک اچھا، الیکشنز کے اوپر میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوں اس وقت. جو الیکشنز کی سچویشن ہے اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ اسی منتھ میں، اپریل کے منتھ میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اس سال ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اسی وہ ہو جائیں گے. جہاں تک باقی بات ہے کہ نیکسٹ رولنگ پارٹی کون سی آتی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. چاہے عمران خان وزیر اعظم کی شکل میں آئے، چاہے پریزیڈنٹ کی شکل میں آئے، مین لیڈنگ فورس ول بی ہم. عمران خان یس، ڈرائیونگ فورس وہ ہوں گے. ڈرائیونگ فورس وہ ہوں گے. سر اسی پہ میں بات کروں، الیکشن کی بھی بات کروں. جب تک عمران خان پاور میں ہے یا وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے یا وہ کر سکتا آگے چل کے کچھ، الیکشن نہیں کروانے، الیکشن نہیں ہونے. یہ میری سیاسی بات ہے یا ستاروں ستاروں کی بات، میں ستاروں کی بات ہی کر رہا ہوں آپ سے. اس سے ہٹ ہی نہیں رہا. جو بھی کہہ لیں، اگر ذائچہ دیکھیں تو عمران خان کا 2030 تک کا ذائچہ جو اسٹریچ شو کر رہا ہے. دیکھیں میں تو جو کہ عمران خان میں عمران سے ملا بھی ہوں، ذائچہ بھی بنایا ہوا، آپ بھی دیکھا ہوا ہے. میں نے اپنے جو ڈیلی پاکستان سے میرا تعلق ہے، تو میں میرے فیلڈ میں رہا ہوں، 25 سال ہو گئے مجھے فیلڈ میں. تو میں اس عمران سے خود ملا، اس کا ہاتھ دیکھا، ذائچہ بنا، سب کچھ کیا. تو میں نے اپنی جو باتیں اس کے بارے میں جو کہی تھی، ابھی تک میں اس پر قائم ہوں اور ویسا ہی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. تو میں ابھی بھی قائم ہوں کہ عمران خان کہ اتنی مشکلات ہے اس کے لیے. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ پاور میں اور سب کچھ وہ لے جائے گا، ایسا نہیں. ابھی اس کے لیے مشکلات ہے. ابھی تو جیسے ان کی اپنے لیے ان کی جان کو جیسے وہ ہے، یہ تو رہے گا. اب انہوں نے اب عمران خان کو، جب تک عمران خان پاور میں ہے الیکشن نہیں ہو رہے، مجھے نظر نہیں آ رہے. اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ الیکشن کی ڈیٹ پاور ہے کہ پاور میں بھی ہے وہ، اور الیکشن نہیں ہو رہا. چلے آگے چلتے ہیں. سوال اور الیکشن کی ڈیٹ کا جو میں ابھی بتا ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ جو گورنمنٹ اگر نہیں آگے جو بیٹھے گی. یہاں پر یہ فیصلہ ہوگا. سیدھی بات یہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے، عمران خان نہیں ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں مبارکباد ہی دے رہا ہوں. یاد رکھیے گا آپ کی توسط سے ہے، 2023 میں الیکشن ہوں گے. 2023 میں عمران خان کی پارٹی جیتے گی. KPK میں، پنجاب میں، سندھ میں 50% برابری میں، 45 اور 45 پیپل پارٹی کے لیے. ٹپ ہمیں بولنے دو نا یار بس. اور جناب علی یہ ٹپ دے گی. اور وہاں پر بھی تھوڑی سی PTI کے حق میں ہے. صرف مخلوط ایک جگہ پر نظر آتی ہے، وہ ٹوٹل بلوچستان میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ہفتے عمران خان کے لیے مشکل ہے، گردش ہے. یہ اس میں تھوڑا سا اس کو اپنی طرف توجہ دینا ہے. یہ ہفتہ گزارنے کے بعد کوئی ماں کی لال عمران خان کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے. وہ وزیر اعظم بنے گا اور پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. چلیں جی آگے. بجتی صاحب کا یہ کلپ تو ہم نے سولو ریکارڈ کیا ہے، پوری اسکرین پہ ریکارڈ کیا ہے. دیکھتے ہیں آگے فردر کیا ہوگا. اچھا آغا صاحب، ریسنٹلی کی جو بھی ڈیولپمنٹ آئی، جماعت اسلامی نے انیشیٹ کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بٹھائیں، مذاکرات، اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو کیونکہ آج کے اچانک یہ معاملہ ہے تو اس کو ہم نے چیک کر کے حساب کتاب تو نہیں لگائے ہیں. البتہ جو الیکشن ہوں گے جو ہم نے دیکھا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے تھرو نہیں ہوں گے، بلکہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہی الیکشن ہوں گے. ان کے آرڈر پہ ہوں گے، ان کے مطابق ہوں گے، ان کے جو رول دیں گے اس کے مطابق. یہ سب جو ہے وہ الیکشن ہم جب ڈھونڈتے ہیں
शहबाज शरीफ कराएगा? नहीं। जरदारी कराएगा? नहीं। कौन करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कराएगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मेरे साथ भी, अगर ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एस्ट्रोलॉजिस्ट का पैनल हमारे साथ है, उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान और मुख्तलिफ शख्सियात का फ्यूचर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जहाँ से सिलसिला रुका था वहीं से आगाज़ करते हैं। आगा साहब से कुछ सवाल हैं, मैं बैक टू बैक उनसे पूछता जाऊँगा ताकि तमाम जवाब एक ही दफ़ा आप तक पहुँचते जाएँ। आगा साहब, हमने देखा कि खान साहब के ऊपर पहले भी एक अटैम्प्ट हो चुकी है, क्या उनकी ज़िंदगी को अभी भी ख़तरात हैं खुदा न खास्ता? बहुत ज़्यादा खतरात हैं, पहले से ज़्यादा खतरात हैं, और इसीलिए हम हमेशा और अपने प्रोग्राम में या जहाँ भी मौका मिलता है कि खान साहब को अपनी सिक्योरिटी के मामले में किसी किस्म का समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खतरात पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं जी। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले वापस आ रहे हैं, रास्ते तो उसके खुले हैं, अगर खुद नहीं आते तो मुझे नहीं मालूम, उसको आने चाहिए। रास्ते बिल्कुल क्लियर है उसके लिए, किसी किस्म की कोई रुकावट बिल्कुल नहीं है। आएंगे तो जेल जाएंगे? मेरे ख्याल से जेल का तो नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता पाकिस्तान आते हुए नज़र आ रहे हैं नजर जी, मेरे ख्याल से आने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नैली की तलवार लटक रही है इस टाइम के ऊपर, बहुत सारे एनालिस्ट हमारे ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन। मुझे नहीं लगता है कि वो नाअहल हो जाएगा, और वो इलेक्शन लड़ता हुआ नज़र आता है, मगर इलेक्शन हारता हुआ नज़र आता है, पार्टी को लीड करके इलेक्शन जी हारते हुए नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड है, आपको पता है, पहले सजा याफ्ता भी है, डिस्क्वालीफाइड भी है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी? मेरे ख्याल से उसके इलेक्शन का मौका मिलेगा, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो इलेक्शन लड़ता हुआ नज़र आता है। इलेक्शन लड़ता हुआ जी बिल्कुल, इसका मतलब फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी? जी खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे। अगले 10 साल तक तो मैं नहीं देख रहा हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे। फिर अल्लाह इतनी ज़िंदगी उनको दे के 100 साल के करीब चले जाएं, अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे। शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि वो तो कहते हैं कि बड़े पसंदीदा हैं कुछ लोगों के, और नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो जीत भी गया तो मेरे लिए कोई मौजज़ा होगा, बाहर की डेट आएगी तो हतमी कहेंगे। फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ ज़िंदगी के, हम लोग कहते हैं ना, ये मेरे दोस्त शायद मुझसे इत्तेफाक करें कि कुछ सितारों के नाम होते हैं, हम कहते हैं यार ये ज़लालत वाला काम है। सियासत के ज़लालत तरीन जो सितारा है इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर दाखिल है, और उसको उठने में भी मुझे नहीं लगता 10-15 साल लगेंगे, मुझे नहीं लगता। वो साथ साथ ही रहेगा सितारा, मुझे ज़ाहिर बात फ़िलहाल तो है, तो बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी भी रहता है, बाज़ औक़ात उसका उम्र जो होती है 4 से 5 साल होती है। ओके, फिर वो 4-5 साल अभी चल रहे हैं शहबाज साहब। मरियम नवाज साहिबा, पॉलिटिकल फ्यूचर लोग कहते हैं कि नून लीग का वो है, सियासी मुस्तकबिल वो है मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज इस वक्त मैं नून में अगर किसी चीज़ को सुपर स्टार देखता हूँ, या ताकतवर वक़्त के साथ साथ जो ताकत पकड़ती हुई देख रहा हूँ नून के हिसाब से, वो मुस्लिम लीग नून में मरियम का ही किरदार नज़र आता है। वक़्त के साथ साथ ये तमाम पार्टी नून मरियम के आसपास खड़ी हो जाएगी और जमा हो जाएंगे, और ताकतवर का महवर जो है वो मरियम होगी। अगर इलेक्शन लड़ती तो ये हार जाएगी, अलबत्ता स्पेशल सीट से मैं इसको भी असम्बली में देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है हमजा शहबाज साहब तो गए फिर बहुत पीछे? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता उसका कोई चांस है फ़िलहाल, और अगर वो सूबाई असम्बली में इलेक्शन लड़ता तो उसको देखा नहीं है। अलबत्ता कौमी असम्बली में या पार्टी की जो हुक्मरानी है वो मरियम के पास है, मरियम के पास है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉलिटिकल फ्यूचर? बिलावल भुट्टो वक़्त के साथ साथ ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल अभी इस्लामाबाद दिल्ली दूर, इस्लामाबाद अभी उससे काफ़ी दूर है, और यकीनी तौर पर वो असम्बली में नज़र आते हैं, और आसिफ अली जरदारी भी इलेक्शन लड़ के जीतते हुए नज़र आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब? बिल्कुल हार जाएगा, अली अमीन गंडापुर अबरतनाक शिकस्त देगा। फिर इस दफ़ा भी मौलाना फजलुर रहमान को मैं असम्बली में बिल्कुल नहीं देख रहा। मतलब पाकिस्तान की सियासत में देख रहे हैं, असेंबली में नहीं देख रहे हैं? असम्बली में सियासत में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, सियासत में तो होंगे, एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे जी। पाकिस्तान का अगले 5 साल का अगर थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफ सा दे दें कि पाकिस्तान अगले 5 साल में मुस्बत राह पे होगा या मुश्किलात भी बढ़ती जाएंगी हमारी? इलेक्शन के बाद जिस दिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, करेंसी मुस्तकम होना शुरू हो जाएगी, बहुत से हालात जो इस वक्त हम मसाइल और मुश्किलात में हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये जो गुर्बत है, ये जो महंगाई, इसको कम से कम साल 1.5 साल तक लगेगा इससे निकलने में, मगर पाकिस्तान बिल्कुल अपनी जगह पर दोबारा आ जाएगा, अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। मैं अच्छा और ज़बरदस्त और कामयाब पाकिस्तान देख रहा हूं। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। जनाब वाली यही सवालात आपसे, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले वापस आ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। एट एनी गिवन कॉस्ट वापसी कोई से उनका जो अगर मेरी कैलकुलेशन थी, अगर उनका आना बनता था तो ये पीछे मार्च अप्रैल तक आना बनता था, उसके बाद आगे तो नहीं बनता। शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन?
نہیں ڈسکوالیفائی نہیں ہونے لگے، ڈسکوالیفائی نہیں ہونے لگے، جس طرح چل رہی ہیں جس چیزیں طرح چل رہی ہیں ایسا چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن ڈسکوالیفیکیشن نظر نہیں آتی۔ الیکشن اس سال میں نظر آ رہا ہے؟ ہاں الیکشن بہت مشکل ہے الیکشن کے بارے میں اس وقت کہنا ہے کہ جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ کوئی بہت کلیئر انڈیکیشن نہیں دے رہی، خاص طور پہ میں جب آگے آنے والے جو ٹائم میں جو ڈسٹرپشن نظر آ رہی ہے نا پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر بیسیکلی، یعنی یا رولنگ سیٹ اپ کے اندر، اس کی وجہ سے مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے کہ الیکشنز ہو جائیں گے اور وہ اسٹیبل رہیں گے، مطلب اگر ہو بھی جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ پھر کچھ نہ کچھ نیا سیٹ اپ مارز وجود میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ابھی اس وقت ہم پنجاب کے الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں یہ ہمیں اسی اپریل کے مہینے میں ڈیٹ فائنل مل جائے گی، اس کی مل جائے گی، کے پی پنجاب یہ جو ہیں پروونشل اسمبلیز، ہاں جی، فیڈرل کے بھی الیکشن، فیڈرل کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب کا عروج، وزیر اعظم میں عروج ہی ہے نا ان کا، تو وزیر اعظم تو ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، پاور ہے ان کے پاس، پاور تو ہے نا، پاور کب تک چلتی دکھائی دے رہی؟ زیادہ سے زیادہ یہ جو اپنا جو ٹرم ہے ان کی اس وقت تک ٹرم میکسیمم میرے خیال میں ٹرم اپنی پوری کر جائیں گے، اگست تک کی ٹرم ہے ان کی، ٹرم پوری کر جائیں گے، پوری کر جائیں گے، اسی طرح باعزت طریقے سے ٹرم پوری، جس طرح باعزت کر رہے ہیں اسی طرح باعزت کر جائیں گے۔ دیکھیں وزیر اعظم تو ہے نا، طاقت تو ہے ان کے پاس۔ مریم نواز صاحبہ کا فیوچر کیا ہے؟ اچھا، مریم نواز کا آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے پولیٹیکل فیوچر کوئی بہت زیادہ برائٹ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنس لگتے ہوئے نظر آئیں گے آگے چل کے، ٹھیک ہے، اور کافی ان کو پرابلمس آئیں گی، اور آغا صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی مین روح رواں وہ ہوں گی، مجھے نون لیگ ہی نظر نہیں آتی پراپرلی، نون لیگ ہی نظر نہیں آتی مجھے پراپرلی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا فیوچر؟ پیپلز پارٹی کا فیوچر بختاور میں ہے، بلاول میں نہیں۔ بختاور میں ہے، وہ تو پالیٹکس میں ہی بڑی، وہ بختاور میں ہے، بلاول میں نہیں۔ بختاور تو شادی کے بعد وہ بالکل سین سے پولیٹیکل، دوسری کیا آصفہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے جی، جو چھوٹی بیٹی ہے، ان کے بارے میں ویسے پولیٹیکل پیپلز پارٹی کا فیوچر ان کے اندر بلاول میں نہیں ہے۔ زرداری صاحب وہ ٹھیک ہے، جب تک چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے، زندگی دے صحت دے ان کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس میں بالکل آغا صاحب سے ایگری کروں گا، میں ڈسکارڈڈ، بالکل ایگری کروں گا میں۔ اور مولانا صاحب کی آگے جو اسد الرحمان صاحب ان کے آگے میں بیٹے آگے میں، نہیں، وہ میرے خیال میں اس وقت ایون دو کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی بھی اس وقت ریلیجیس پارٹیز جو ہیں وہ آگے والے آنے والے ٹائم میں کوئی میجر رول نہیں پلے کر سکیں گی۔ پاکستانی پالیٹکس اچھا ہے یا برا ہے یہ؟ میرے خیال میں ٹھیک ہے، میرے خیال میں ٹھیک ہے، پالیٹکس کو ان چیزوں سے سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہی سوالات آپ سے جی پلیز۔ واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ فی الحال نہیں آ رہے، فی الحال اس لیے کہا کہ فی الحال کا مطلب 15 دن ہے، مہینہ ہے نہیں، ابھی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا پاکستان کے مستقبل کا، تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ذات نے کرنا ہے؟ نہیں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہی میں نے کہنا ہے اس پر، کیونکہ ابھی جس مشکل میں پاکستان ہے، رک جانا پھر آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہو، میں کیویں کر کے ایسی ڈیسائیڈ کریے کہ لندن جیسا موسم ہم پاکستان میں میاں صاحب کو دیں گے تو میاں صاحب آئیں گے، ہم تو نہیں کر سکتے وہ جی۔ فی الحال ان کے سفر دیکھ رہے ہیں نا ہم نے، ہاں مجھے شارٹ سفر آتا نظر، میاں صاحب کا سفر فوری سفر کوئی نہیں، فی الحال نہیں۔ میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ابھی نہیں ہوگی، ابھی نہیں ہوگی، ابھی نائل ہی رہیں گے جی ایسے۔ اگر واپس آتے ہیں جیل جائیں گے؟ بالکل جیل جائیں گے، جیل کٹنی پڑے گی۔ جیل کٹ۔ شہباز شریف صاحب کی پاور کب تک ہے؟ شہباز شریف صاحب اب وہ تھوڑی مشکل میں آ گئے اس میں، اور ان کے خطرات ان کے سب منڈلا رہے ہیں، نااہلی کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ امکان ہے، ایسا ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ بھی اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دوں، یہ بافکرت رہا تھوڑا سخت ہے کہ ان کو گھر بھیجنے والے خود گھر بھی جا سکتے ہیں، ان کو بھیجنے والے خود گھر بھی جا سکتے ہیں، یہ بافکرہ اہم ہے۔ اوکے، نواز شریف صاحب فیوچر میں کسی ٹائم پہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے نظر آتے ہیں؟ جی، نواز شریف نہیں، وہ کریں گے، مریم کو آگے کریں گے، 25 سے 2025 سے مریم کو آگے کر دیا پچھلے کئی سالوں سے جی۔ اب وزارت عظمیٰ کے لیے مریم کا نام چلے رہا ہے، ہاں جی، وہ 25 سے مریم کا عروج شروع ہے، مریم کا 25 سے جی 2025، اور اس وقت جیسے ہمارے دوست نے کہا ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو رہا ہے اور مریم کا 25 سے عروج شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، موجودہ پولیٹیکل سرکمسٹانسز میں سے، اس سارے میس اپ میں سے پاکستان نکل رہا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی، یہ سال نہیں، اگلا سال بھی مشکل میں ہے، تو ہمارے پاس یہ جو 2.25 سال ہیں، اس سے لے لیں مگر، تو اس میں ہمارے پاس کچھ نہیں اتنا خاص، جیسے سانس چل رہے ہیں، ایسے
सांस में मतलब जैसे वेंटिलेटर पर पाकिस्तान को डाला हुआ है इसी तरह डाला रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर? कोई अभी फिलहाल तो जैसे सेटअप चल रहा है चल रहेगा, जब इलेक्शन होंगे तो तब वो अभी उनकी इलेक्शन के बाद तो मैं भी बता सकता हूँ उनका नहीं, फ्यूचर उनका क्या कुछ होगा, वो अभी जीत जाएंगे उनकी पार्टी नहीं, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ उनका किरदार इसमें वो हर सूरत किरदार रहेगा जैसे वो रहता है विच रहणगे गेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ जी, गेम में वो इन रहेंगे और सियासत के अगले जो मोरे जो चालें चल रहे हैं उसमें वो अपनी चालें चलते रहेंगे। ओके, फर्दर आ जाइए आगे तो बिलावल साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर? बिलावल साहब अभी फिलहाल उनको नहीं कुछ मिलेगा, अभी बिलावल साहब के बाद वज़ीर खारजा हैं अभी और क्या उनको चाहिए? नहीं, आप वज़ारत आज़मा की अगर बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल फ्यूचर की बात कर मैंने कहा जब हुकूमत बनेगी, जो नई हुकूमत बनेगी जो अभी नहीं बन रही, जो मुझे मतलब 25 में जाकर कहीं जो दोबारा एक बड़ी स्टेबल हुकूमत बनती नजर आ रही है, उसमें जाकर फिर किरदार थोड़ा सा आपको तो माशरा लगता भी नजर आ रहा है? मैं कहता हूँ एमरजेंसी या माशरे को ऐसी सूरत नजर आ रही है जिसमें थोड़े दिन के लगेगा, सबको बिठा दिया जाएगा अपनी सीटों पर ठीक है कि अब आपने बैठ के ये काम करना है, बाकी सब सियासतदान जो भी सियासतदान वो अपने घर में बैठकर वेट करेंगे, हम बैठ के ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨ। जी आप इसे नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, कुछ वो सवालात जो आपके और मेरे जहन हर पाकिस्तानी के जहन में होते हैं, हमने अपने जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो मौजूद मेहमान स्टूडियो तशरीफ़ लाए थे उनके सामने रखे और उनके जवाब जानने की कोशिश की। दुआओं में याद रखिएगा, ईद है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जिनकी ईदें की बहुत अच्छी नहीं गुजरती, उनका अपनी ज़ात से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके बहुत कम अखराजात में उनकी खुशियाँ हम उन तक पहुँचा सकते हैं। मेरी दोबारा से गुजारिश है कि उन लोगों का अपनी ज़ात से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रब राज़ी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।